الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے فضیلت بخشی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے بلند و بالا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، کہ رسولوں کی جماعت میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، اور بعض کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، اور بعض کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہیں اللہ پاک نے اپنے امر کن سے پیدا فرمایا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے سب سے بلند و بالا جو مقام ہے وہ 5 انبیاء علیہم السلام کا ہے، جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اللہ پاک نے کمالات اور خوبیاں دی ہیں، ہر اعتبار سے کامل بنایا۔ نبی علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، صحابہ ہیں، وہ بھی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے اصحاب سے افضل اور اشرف ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے جو بلند و بالا مقام ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی مختلف درجات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بلند و بالا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے،
پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور پھر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، اور ان 4 کے بعد وہ 6 اصحاب جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 اشخاص، وہ 10 صحابہ کہ جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ 4 تو یہی خلفائے راشدین ہیں اور 6 ان کے علاوہ ہیں، اور وہ 6 حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت سعید بن زید، اور ابو عبیدہ بن جراح، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 6 نام جو میں نے گنوائے ہیں، یہ 6 اور پہلے والے 4 یہ 10 مبشرہ کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود روایت بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سنے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر بھی جنت میں جائیں گے، عمر فی الجنہ، عمر بھی جنت میں جائیں گے، عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنت میں جائیں گے، اور علی فی الجنہ، علی بھی جنت میں جائیں گے، عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن بھی جنت میں جائیں گے، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح بھی جنت میں جائیں گے، اور طلحہ فی الجنہ، طلحہ بھی جنت میں جائیں گے، اور زبیر فی الجنہ، زبیر بھی جنت میں جائیں گے، اور سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ 9 کے نام لیے، اور پھر یہ لفظ کہے والعاشر فی الجنہ، اور 10واں بھی جنت میں جائے گا۔ اپنا نام نہیں لیا، اپنا نام نہیں لیا۔ تو راوی کہتے ہیں لوگوں نے قسم دے دی کہ آپ بتائیے 10واں کون ہے؟ تو پھر ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر تم نے مجھے قسم دی ہے تو پھر سنو، 10واں سعید بن زید ہے۔ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 10واں میرا نام ہے۔ تو اس روایت کے راوی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود ان 10 اشخاص میں، ان 10 جماعت میں، 10 افراد میں شامل ہیں، وہ سعید بن زید اس روایت کے خود راوی ہیں، اور انہوں نے جب یہ روایت بیان کی تو پہلے اپنا نام ذکر نہیں کیا، تواضع کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، لیکن جب انہیں قسم دی گئی، اصرار کیا گیا، تو پھر انہوں نے اپنا نام ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہاں 10ویں سے مراد میں ہی ہوں۔ پہلے یہ کہا العاشر فی الجنہ کہ 10واں بھی جنت میں ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو اللہ کی قسم ہے، آپ بتائیے 10واں کون ہے؟ تو پھر ارشاد فرمایا کہ 10ویں سے مراد میں ہی ہوں۔ یہ 10 اصحاب وہ ہیں جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 کا معنی 10 اور مبشرہ خوشخبری دیے گئے، جن کو خوشخبری سنائی گئی۔ ان 10 کے بعد جو مقام آتا ہے وہ اہل بدر کا ہے، وہ اشخاص جو بدر میں شریک رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں جو شریک تھے۔ یہ 313 کی تعداد جن کی بتائی جاتی ہے، یہ اصحاب بدر کہلاتے ہیں۔ ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل بدر کے ہر گناہ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، آج کے بعد یہ جو بھی کریں گے اللہ پاک مواخذہ نہیں کرے گا۔ ان بدر والوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد مقام ہے ان لوگوں کا جو احد میں شریک ہوئے، اور پھر اس کے بعد احد میں شریک ہونے والوں کی تعداد 700 کے لگ بھگ ہے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا مقام ہے کہ جو حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تھے، اور ان کی تعداد 1400 بتائی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا مقام ہے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے۔
اور پھر ان کے بعد عمومی طور پر سب صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی پر جن کا خاتمہ ہوا، ان سب کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ پاک نے سب کے لیے جنت کو مقرر کر دیا ہے، یہ سب کے لیے فیصلہ کیا، سب کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب کے سب اللہ پاک سے راضی ہو گئے۔ دو چیزیں ہیں، بندہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے اور اللہ بھی بندے سے راضی ہو جائے۔ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اپنی رحمت برسائے، جنت کا فیصلہ کر دے، اور بندہ اللہ سے راضی ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرے، تقدیر کا جو بھی فیصلہ اس کے حق میں لکھا گیا ہے اور جو اللہ پاک کی جانب سے آنے والا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو بغیر کسی قیل و قال کے آدمی تسلیم کرے۔ یہ معنی ہے کہ یہ لوگ اللہ سے بھی راضی ہوئے اور اللہ پاک ان سے راضی ہوا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ صحابہ کا مقام اہل اسلام کے نزدیک، علماء امت کے نزدیک یہ ان کے مراتب ہیں، اور ان مراتب کو جاننا اور انہی مراتب کے متعلق اور انہی مراتب کے مطابق ہمیں ایمان رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ جو عشرہ مبشرہ 10 اصحاب جن کا ذکر میں نے کیا ہے، اور پھر ان 10 میں سے بھی سب سے پہلے جو 4 جن کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، ان کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ 30 سالہ ان کا دور خلافت شمار کیا جاتا ہے۔ پھر ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کے متعلق آج کی نشست میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں صحابہ کے متعلق کچھ معلومات ہوں۔ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری جمعہ کا دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 35 یا 34 برس کی تھی تو اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، گویا کہ مکمل شباب اور جوانی میں تھے جب اسلام کو قبول کیا، اور اسلام کے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں میں بڑوں میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہدایات سنی، اسلام لے آئے، اور پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ ہدایات لے کر اپنے گرد و نواح میں، دوست احباب میں جا کے دین کی بات سمجھانے لگے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، طلحہ سے ملاقات ہوئی، زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے ملاقات ہوئی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے مراسم سے اور آپس میں ایک دوستی کا تعلق تھا، تو جا کے عثمان کو سمجھایا اور دین کی دعوت دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق کے متعلق بتایا۔ وہ بے حد متاثر ہو گئے۔ یہی بات چل ہی رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، تم اللہ پاک کی جنت کو قبول کرو، میں تمہیں اللہ کی جنت کی طرف دعوت دینے آیا ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے تمام انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بس حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے نہ تو کوئی مطالبہ کیا، بس یہ 2 باتیں جب میں نے سنی تو یہ میرے دل میں اتر گئی، صرف یہی 2 باتیں کہ عثمان، اللہ پاک کی جنت کو تم قبول کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنی جانب سے تمام انسانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہا ان 2 جملوں نے میرے دل میں ایسا گہرا اثر کیا کہ میں اسلام لے آیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد
اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عزتیں دی۔ جود و سخا کا تو کیا ہی حال تھا کہ صحابہ میں ان اشخاص میں شمار ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے تھے۔ کہیں بھی موقع نظر آتا اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا تو ذرہ برابر دریغ نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کر کے صحابہ تشریف لے گئے، حضرت عثمان کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ پہلی ہجرت انہوں نے کی حبشہ کی طرف، اور حبشہ میں اور بھی مرد لوگ تھے لیکن وہ اکیلے حضرت عثمان تھے جنہوں نے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھیں ان کے ساتھ ہجرت کی، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان کائنات کا پہلا آدمی ہے کہ جس نے اپنی گھر والی کے ساتھ ہجرت کی۔ یہ پہلا آدمی ہے جس نے اپنی گھر والی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر وطن چھوڑا، ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ چنانچہ ایک عرصہ حبشہ رہنے کے بعد پھر واپس مکہ مکرمہ آئے۔ جب واپس مکہ مکرمہ آئے تو مدینہ منورہ میں جانے کی فضائیں بلند ہو رہی تھی، اور مدینہ منورہ میں جانے کے احوال اور حالات سازگار ہو رہے تھے، تو پھر نبی علیہ السلام کی اجازت سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ جب مدینہ پہنچے تو مسلمانوں کو پانی کا انتہائی مشکل سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور پانی کی بڑی قلت اور تنگی تھی۔ ایک ہی کنواں تھا مدینہ میں بیر روما کے نام سے، اور وہ ایک یہودی کے پاس تھا، اور اس یہودی کا کاروبار تھا، وہ اس کنویں کے ذریعے سے پانی بیچتا تھا اور لوگ خریدتے تھے، مسلمان بھی خریدتے، غیر مسلم بھی خریدتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جا کر کہا کہ میں یہ کنواں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے مکمل دینے سے تو منع کیا، آدھا بیچنے پر وہ راضی ہوا، اور آدھا بیچنے کے لیے بھی اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، اور وہ قیمت تھی اس وقت 12,000 دراہم۔ 12,000 دراہم کی قیمت بہت بھاری رقم تھی، اور اس بھاری رقم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا۔ اور اب تفصیل اور ترتیب یہ ہوئی کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہے اور ایک دن اس یہودی کی باری ہے۔ یہودی اپنی باری میں پانی کو بیچتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باری تھی، جو دن تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مسلمانوں میں اعلان کر دیا کہ جو میری باری کا دن ہے اس دن تمام مسلمانوں کو پانی بھرنے کی اجازت ہے، کسی مسلمان سے کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی اعلان کر دیا کہ اگر اس کے بعد گنجائش ہو، بچ گیا معاملہ، تو پھر اگر کوئی غیر مسلم بھی لینا چاہتا ہے، بھرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بغیر پیسے کے اور فری میں سب کو پانی فراہم کیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہودی کا یہ نقصان ہوا کہ جس دن اس کی باری آتی تو کوئی پانی خریدنے ہی نہ آتا، اس لیے کہ اگلے دن سب نے بھر لیا، مسلمانوں نے تو خوب بھر لیا، پھر غیر مسلموں نے بھی بھر لیا، تو بالآخر وہ یہودی دوسرے آدھے کو بھی بیچنے پر تیار ہوا، اور دوسرا آدھا جو اس نے چند دنوں کے بعد پھر بیچا وہ 8,000 دراہم کا اس نے بیچا۔ تو اس طرح سے پہلے کی جو فروخت ہوئی وہ 12,000 کی، اور دوبارہ جو آدھا بیچا گیا وہ 8,000 کا، تو 20,000 کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ سخاوت کا تو یہ حال تھا۔ غزوہ احزاب کی بات ہے، نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان کے پاس ان دنوں خوب مال تھا، خوب مال لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دینار بھی، دراہم بھی، اور سونے چاندی، گھوڑے، ساز و سامان کے ساتھ تیار۔ نبی علیہ السلام نے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مال دیکھا، اور حضرت عثمان کا یہ صدقہ جو اللہ کے راستے میں انہوں نے کیا، تو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور روایت میں آتا ہے ان دراہم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی میں رکھا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں اچھالنے لگے، اور یہ ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ پاک نے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دی۔
سخاوت کا یہ حال تھا۔ حیا وہ وصف تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے کے سارے صحابہ حیادار تھے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھیے کہ حیاداری کے امام تھے، حیاداری کے امام تھے، پاک دامنی کے امام تھے۔ ان میں وہ جو حیا تھی، اس حیا کا کیا کہنا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے بیعت ہوا ہوں، اس کے بعد سے میں نے اپنے ہاتھ کو کسی ظلم اور زیادتی کی جگہ پر کبھی بھی استعمال نہیں کیا، کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا۔ یہ حیا کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا احترام تھا کہ جو ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہوا ہے، اس ہاتھ کو میں ظلم میں کیسے استعمال کروں۔ اس ہاتھ سے کبھی بھی شرمگاہ کو نہ چھوا، اس ہاتھ سے کبھی بھی کسی مکروہ اور ناپسندیدہ جگہ پر کھجلی تک نہ کی۔ یہ حیا کا حال تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیا کو جب بیان فرماتے تھے تو آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عثمان وہ شخص ہے کہ زمین تو زمین، آسمان والے بھی اس سے حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کر رہے ہیں۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ اور پھر جب حضرت عثمان آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور پنڈلی مبارک سے کپڑا اوپر تھا، آپ نے اس کو ڈھک دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول، پہلے دونوں بزرگوار آئے، آپ اسی طرح سے بیٹھے رہے، عثمان آئے، آپ نے حالت کو بدل دیا۔ تو اسی موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اما استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، ایسے شخص سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ پاک کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ چند خوبیاں ایسی تھیں جو اپنی زندگی کا مشغلہ انہوں نے بنایا تھا۔ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ 3 کام تو مجھے بڑے پسند ہیں، 3 کام بہت پسند ہیں، میں اور آپ بھی ان 3 کاموں کو جہاں تک ممکن ہو اختیار کریں، اور اگر اختیار کریں گے تو اللہ پاک قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ المرء مع من احبہ، آدمی جس سے محبت کرتا ہے، جس کے اعمال کو پسند کیا کرتا ہے، جس کے اخلاق کو اختیار کرتا ہے، جس کی عادتوں کو انسان اپناتا ہے، اللہ پاک اس کا حشر اسی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو وہ 3 خوبیاں کیا تھی؟ فرمایا کرتے تھے اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے۔ پتہ چل جائے کہ کسی کو بھوک ہے، پہنچ جاتے تھے۔ اپنے گھر میں بہت زیادہ ناز اور نخرے اور نعمتوں سے نہیں رہتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ کسی کے گھر میں فاقہ ہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے گھر میں کوئی شے کھانے کی نہیں ہے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن نہیں پتہ چلا۔ چوتھے دن جب معلوم ہوا، اتنا روئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ذکر فرمایا کہ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا۔ پھر فوری گئے، جو اپنے پاس مال اسباب اور سامان تھا اس سے کھانے پینے کی اشیاء خریدیں اور کچھ نقدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں پہنچائی۔ جب پتہ چلتا تھا کہ کوئی بھی شخص، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا، کسی عام آدمی کے متعلق بھی اگر محسوس ہوتا تھا تو فوری پہنچ جاتے تھے۔ ایک شخص آئے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم چلے جاؤ عثمان کے پاس۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر یہ پہنچے تو اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مناقشہ کر رہے ہیں، کسی بات میں جھگڑا ہو رہا ہے، آواز اونچی ہو رہی ہے۔ اور جھگڑا کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ جھگڑا اس بات پر ہو رہا ہے، عثمان یہ کہہ رہے ہیں اپنی گھر والی سے کہ آپ نے آج رات چراغ میں بتی موٹی ڈالی ہے جس سے تیل زیادہ ضائع ہو گیا۔ اندازہ کیجئے، اس بات پر جھگڑا ہو رہا، اس بات پر گھر والوں کو ڈانٹ رہے ہیں۔ اس شخص نے یہ آواز سنی
تو وہ کہنے لگا دل دل میں کہ یہ مجھے کیا دے گا جو اپنی بیوی کو اس بنیاد پر ڈانٹ رہا ہے کہ آپ نے چراغ میں بتی موٹی ڈالی ہے جس سے تیل زیادہ جل گیا ہے، اس کے بخل کا تو یہ حال ہے، مجھے کیا دے گا؟ نہیں مانگا، دستک نہیں دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازہ کھولا دیکھا تو ایک آدمی پلٹ کے جا رہا ہے، اندازہ ہو گیا کہ یہ میرے گھر میرے دروازے ہی پہ آیا۔ بلا لیا اسے پوچھا کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال اور ضرورت لے کے آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے گھر کا بتایا، یہاں آیا تو دیکھا تو آپ تو اپنی اہلیہ سے اس بنیاد پر لڑ رہے ہیں، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کیا دے پائیں گے؟ تو پھر لے گئے اسے گھر اور ایک تھیلی میں دراہم برے، اللہ اکبر، اسے دے دیے۔ وہ اتنے تھے کہ اس کی اور اس کی نسل کو کافی ہو جائے، اتنا مال تھا۔ وہ بڑا حیران، ادھر دراہم کو دیکھے اور ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کو دیکھے، سوچ میں پڑ گیا، پھر بولنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا آپ یہ تو بتائیے کہ ادھر تو آپ کا یہ حال دیکھ رہا تھا کہ آپ گھر میں جھگڑ رہے تھے، اور دوسری طرف میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے اتنا مجھے دیا کہ جو مجھے اور میری نسل کو بھی کافی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا وہ جو جھگڑا تھا وہ اپنی ذات کے لیے تھا، وہ اپنی ذات کا گھر کا خرچ ہے، اس لیے اس میں جھگڑا تھا، اور یہ جو تجھے دیا ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، اس کا اجر مجھے اللہ پاک دیں گے۔ اور تو آیا کون ہے، کہاں سے؟ تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھیجا ہے، یہ دو نسبتیں ہیں تیرے ساتھ، اس لیے تجھے میں نے اتنا دیا ہے۔ تو اپنے گھر کی کفایت شعاری کا یہ حال تھا کہ انتہائی حساس تھے گھر کے معاملے میں، اور ادھر سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک وقت دسترخوان پر کھانا کھانے والے 80 افراد بھی ہوتے تھے ایک ٹائم میں، یہ حال تھا۔ بہت زیادہ سخاوت تھی، بہت زیادہ سخاوت تھی۔ تو یہ جملہ تھا ان کا، اطعام الجیعان، کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بڑا عزیز ہے۔ کوئی پتہ چل جاتا کہ ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرتے تھے۔ اور دوسرا عمل جو زندگی کا مشغلہ، کسوۃ العریان، ضرورت مندوں کو کپڑا پہنانا مجھے بڑا پسند ہے۔ پتہ چلتا کہ کوئی آدمی ضرورت مند ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے لیے کپڑے کا بندوبست کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دیا، ضرورت مند کو کپڑا فراہم کیا، اللہ پاک اس کے بدلے میں کپڑا پہنانے والے کو جنت کا جوڑا پہنائے گا، جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ تو بس وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کے مطابق عمل کرتے جاتے تھے۔ اور تیسری خوبی بڑی اہم، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ تلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ یہ تین عمل، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو کپڑا فراہم کرنا، اور تیسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور معلوم ہے تلاوت کا کیا حال تھا؟ عجیب حال تھا۔ ساری رات کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوتا جب شغف طاری ہو جاتا، پڑھنے میں لطف آتا نماز میں، تو ایک ہی رات کے اندر پورا قرآن بھی پڑھ دیتے تھے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعدد بار ایسا ہوا کہ ایک ہی رات کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا۔ بات ذوق کی ہے، شوق کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک عمل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے تھے۔ ایک بار وضو فرما رہے تو کسی نے دیکھا کہ حضرت عثمان وضو کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ آدمی کوئی ہے نہیں، کوئی بات کرنے والا ہے نہیں کہ جس کے سامنے آدمی ہنسے۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت عثمان ہنس رہے ہیں، وضو سے فارغ ہوئے، اور پھر اس نے پوچھا کہ آپ ہنس رہے تھے، مسکرا کیوں رہے تھے؟ کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اسی طرح سے وضو کے دوران مسکراتے دیکھا، اس لیے ایسا کر رہا۔ اتباع کا یہ حال تھا۔ ایک بار مسجد میں تشریف فرما تھے اور گھر سے گوشت منگوایا، مسجد میں ہی تناول فرمایا، کھایا، اور پھر کھانے کے بعد
کلی کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا، اسی جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت تناول فرمایا تھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے دوبارہ سے نیا وضو نہیں فرمایا، پرانے ہی وضو کے ساتھ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آج یہ کام کیا ہے۔ تو اتباع نبوی کا یہ حال تھا، اور خوف خدا مت پوچھئے کیا حال تھا کہ اکثر قبرستان سے جب بھی گزرتے تھے تو روتے تھے، جنازے کو دیکھتے تھے تو روتے تھے، آخرت کا تذکرہ چھیڑتا تھا تو اس سے بہت روتے تھے، اتنے روتے بس اوقات داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آخر اس میں کیا چیز رکھی ہے آخرت کے تذکرے میں؟ جنازے کو دیکھ کر، قبر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے یہ ہم اپنے میت کو ڈال کے آ جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ بس مٹی میں دبا کے آگے، نہیں نہیں، اب یہ جنت ہے اس کی یا اس کی جہنم ہے۔ اگر یہ نیک ہے، صالح ہے، اچھا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، تو یہی جو مٹی کا ڈھیر ہمیں دکھائی دیتا ہے حقیقت میں اس کے لیے یہ جنت ہے۔ اور اگر یہ بد ہے، برا ہے، تو یہی جو مٹی کا ڈھیر ہمیں دکھائی دیتا ہے یہی اس کی جہنم ہے۔ اندر آگ جل رہی ہے، آپ کھل کے دیکھیں آپ کو نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ عالم برزخ ہے، برزخی زندگی کے احوال ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اور کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ پاک اس معاملے کو تمہارے سے مخفی رکھے، اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ پاک سے یہ دعا مانگتا کہ اللہ پاک آپ کو قبر کے احوال دکھاتا کہ کیا ہوتا ہے۔ والذی نفسی بیدی لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ اللہ پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قبر کے احوال جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائیں، لضحکتم قلیلا، تمہارا ہنسنا ختم ہو جائے، ولبکیتم کثیرا، اور تم رونے لگ جاؤ، ولخرجتم الی الصعدات تجأرون الی اللہ، اور تم جنگلوں کو نکل جاؤ اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرشاس، اور تم نرم اور گداز بستروں کو چھوڑ دو، اور تم اپنی بیویوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اگر وہ احوال جو قبر کے مجھے معلوم ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری یہ کیفیت بن جائے، تم برداشت نہ کر سکو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بعد، اس لیے کہ ان ارشادات پر ان لوگوں کا ایمان تھا، ان فرمانوں پر ان کا ایمان تھا، ان اقوال پر ان کا ایمان تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام کے فرمان کو دیکھنے سے زیادہ یقین رکھنے والے تھے، دیکھنے سے زیادہ۔ وہ اپنی نظروں کے، اپنی آنکھوں کے مشاہدات کو جٹلا دیتے تھے، نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مقابلے میں ان کی زبان سے جو نکلی ہوئی بات تھی اس بات پر وہ یقین تھا جو دیکھی چیز پر یقین نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بتایا یہ زیادہ حق ہے، ہمیں جو نظر آ رہا وہ غلط ہے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو یہ خوف کا حال تھا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، آج ہم میں سے ہر آدمی کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی آخرت کو یاد کریں، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی اس قبر میں جانا ہے، اس قبر سے سوال ہوگا، وہاں پالا پڑنا ہے ہر انسان، چاہے محل میں رہ رہا تو جب بھی آخری مقام وہی قبر ہے، چاہے ایک جھونپڑے میں رہ رہا جب بھی آخری مقام دونوں کا برابر ہی ہے، ابتدا جیسی کیسی بھی ہو انتہا دونوں کی ایک ہی ہے، مٹی ہی مٹی ہے۔ کس چیز پر انسان غرور کرے، کس چیز پر انسان تکبر کرے،
کہ انتہا اس کی مٹی، ابتدا ایک پانی کا قطرہ، ناپاک قطرہ، اور انتہا مٹی کا ڈھیر ہے، بیچ میں تھوڑی سی زندگی ہے۔ اس زندگی پر آدمی کیوں گھمنڈ کرے؟ مال آ گیا، اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ طاقت ہے، اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ عزت ہے، اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جو کچھ ہے اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی، اقرار کروایا، یہ کہو ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرا کچھ نہیں۔ قارون تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب میرا ہے۔ جب اس نے میرا ہے یہ کہا، اسی میرے کے اندر ہی دھنستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ اس بات نے، اس بول نے اس کو ایسا ہلاک کر دیا اور پکڑ لیا۔ فرعون نے کہا لی ملک مصر وہذہ الانہار، ارے صاحب ملک مصر میری سلطنت ہے، یہ نہریں یہ میرے حکم سے چلتی ہیں، یہ دریا یہ میرے حکم سے چلتا ہے۔ وہی دریا جس کو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، وہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے تذکرے، سلیمان کی حکومت کا کیوں ذکر فرمایا؟ اسی لیے کہ دیکھو حکومت اور سلطنت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پاک کو انہوں نے خوش کیا، راضی کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مال ہونے کے باوجود بھی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مال ہونے کے باوجود بھی اللہ کو راضی کیا۔ تو مال کے ساتھ بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، دنیا کی سلطنت کے ساتھ بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، دنیا کے اقتدار کے ساتھ بھی اللہ کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا یہ حال تھا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ والہانہ محبت اور عقیدت تھی، وہ احترام تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک میں خون ریزی نہیں ہونے دی۔ اور حضرت علی نے، دیگر اشخاص نے، صحابہ نے یہ کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں، جن لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، ہم انہیں قتل کر دیں۔ دو باتیں ہیں، یا تو آپ خلافت چھوڑ دیں اور ہم نیا خلیفہ نامزد کر کے ہم ان سے نمٹ لیں۔ تو ارشاد فرمایا بھائی، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ پاک تجھے ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تجھ سے، آپ مت اتاریے گا۔ وہ قمیص خلافت تھی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ خلافت عطا فرمائی ہے، میں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں چھوڑ سکتا۔ باقی رہی یہ بات کہ قتل کروا دیے جائیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر کے اندر خون ریزی ہو۔ پھر جمعے کا دن تھا، تھوڑی دیر جمعے سے پہلے آرام فرمایا، روزے میں تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب بیدار ہوئے تو پھر اپنی اہلیہ کو بلایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں نے خواب میں دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں تشریف فرما ہیں، اور مجھے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عثمان آج افطاری آپ نے ہمارے ساتھ کرنی ہے۔ تو بس مجھے یقین ہے کہ میرا آخری ٹائم آ گیا ہے۔ تو اس طرح سے جان دے دی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر احترام کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، بہت بلند و بالا وہ لوگ تھے جو ان کی وہ عادات اور وہ صفات آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں جو ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، ہم اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ خوف خدا کا جو حال تھا ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور سخاوت کا جو عالم تھا اپنے اندر لانے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کی تلاوت کا جو حال تھا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا اور ضرورت مندوں کو کپڑا پہنانا، یہ جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی جس سے محبت کرے گا اور جس کی وضع قطع اختیار کرے گا، جس کی عادات اور اطوار کو اختیار کرے گا، اللہ پاک اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
وبرکاتہ.